جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی کوئی مسلمان قرآن پاک ہم درس قرآن پڑھ رہے ہیں، جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو پہلے اعوذ پڑھتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھتا ہے. اعوذ کے بارے میں نے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آگے جناب جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ تسمیہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ قرآن کھولیں، قرآن کے گتے والا صفحہ ادھر کریں تو سامنے آپ کو جو پہلی آیت نظر آئے گی الحمن سے اوپر وہ لکھی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے؟ کیا یہ قرآن کا حصہ ہے؟ یہاں سے بسم اللہ کی بات سے قرآن شروع ہوتا ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال، اگر قرآن اس سے شروع نہیں ہوتا تو چونکہ سورہ فاتحہ سے پہلے لکھی ہوئی ہے، کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہ دو بحثیں. اور تیسری بحث یہ ہے کہ کیا بسم اللہ پورے قرآن میں کسی سورت کا حصہ ہے یا نہیں؟ تین بحثیں. چوتھی بحث کہ کیا بسم اللہ نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ پانچویں بحث، کیا بسم اللہ امام صاحب جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو جس طرح قرآن کی تلاوت جاری نمازوں میں جاری کرتے ہیں تو کیا نماز کے اندر، جاری نمازوں کے اندر بسم اللہ بھی جاری پڑھیں گے یا آہستہ پڑھیں گے؟ پانچ بحثیں. چھٹی بحث، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی ایسا ہوا کہ پوری سورت کے، پوری آیت کے طور پہ نازل ہوئی ہو؟ اور آٹھویں بحث یہ ہے کہ کیا یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں؟ تو حضرات محترم زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تھوڑی تھوڑی بحث میں ہر ایک کی کرتا چلا جاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بسم اللہ قرآن مجید کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرات محترم قرآن مجید کے اندر یہ جو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہ برکت کے لیے لکھی ہوئی ہے. یہاں پر یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے. ہاں جہاں پر یہ نازل ہوئی وہ ہے سورہ نمل کے اندر، وہاں پوری آیت کے اندر بسم اللہ پوری نازل ہوئی، وہاں پر اس سورت کا حصہ ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی کسی سورت کا بھی حصہ بسم اللہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، تو کیا سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے؟ اب اس پہ بڑی جناب بحثیں ہوئی، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. اگلے دن میری ایک بندے سے بحث ہو رہی تھی، بڑا عالم تھا وہ بھی اپنے مکتب فکر کا. وہ تھوڑی سی سختی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جناب یہ جو اہل سنت والی جماعت ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ان کو کیا بیر ہے؟ یہ جناب بڑی آہستہ پڑھتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں نماز کے اندر، حالانکہ نماز میں اس کو پڑھنا چاہیے. تو جو نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو میں نے ان کو ٹوکا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار وہ نہیں ہے جو عام انداز میں اپنایا جاتا ہے. فقہی معاملات میں اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دلائل دے کے آگے کسی قسم کی کوئی بے عزتی کرنے کی کوشش یا عزت خاک میں ملانے کی کوشش نہیں کی جاتی. ہر بندہ اپنے دلائل دیتا ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. تو فقہی مسئلے کو اتنا آپ الجھائیں نہیں. اہل سنت والی جماعت شروع سے نماز کے اندر بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر بسم اللہ پڑھنا
پہلی رکعت کے اندر بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگلی 3 رکعتیں شروع ہونے سے پہلے، الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے، یہ پہلی رکعت میں سنت ہے۔ اگر کسی بندے نمازی کی بسم اللہ رہ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سجدہ صاحب کرو تب نماز ہوگی کیونکہ تمہاری بسم اللہ رہ گئی ہے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ سجدہ صاحب تب ہوتا ہے جب واجب رہ جائے، واجب رہ جائے یا واجب مؤخر ہو جائے، پھر بغیر سجدہ صاحب کیے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بسم اللہ کسی کی رہ جائے، آپ بھی کہتے ہو کہ سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بنا کہ اگر بسم اللہ پڑھنا واجب ہوتی تو واجب رہ جاتا، پھر سجدہ صاحب کے بغیر نماز نہیں ہونی تھی۔ لیکن آپ کے نزدیک بھی سجدہ صاحب کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ بسم اللہ نماز کے اندر پڑھنا واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پہلی رکعت میں سنت ہے، اگلی رکعتوں میں مستحب ہے۔ اس کے بعد جناب کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں حصہ ہے، وہ باقی 6 آیتیں بناتے ہیں اور یہ 7ویں آیت بناتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آؤ گنے، بغیر بسم اللہ کے 7 آتے ہیں، اس لیے اس کا دوسرا نام سورہ فاتحہ کا سبع مثانی ہے۔ سبع کا معنی ہے 7، مثانی اس کو کہتے ہیں جو بار بار پڑھی جائے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جائیں۔ اس سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جائیں۔ میں نے کہا اگر بسم اللہ کو 7 شامل کرو تو 8 آیتیں بنتی ہیں، 7 نہیں بنتی۔ پتہ چلا کہ بسم اللہ اگر سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو سورہ فاتحہ 7 آیتیں نہ ہوتی بلکہ سورہ فاتحہ 8 آیتیں ہوتی۔ حالانکہ سب متفق ہیں اس بات پہ کہ سورہ فاتحہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 7 رکعتیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک حدیث ہے جناب، میں نے اس بندے کو کہا کہ جناب اگر ہم نہیں پڑھتے یا ہم اس کو مستحب سمجھتے ہیں یا قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے، یہاں پر سورہ نمل میں تو مانتے ہیں ہم سورہ قرآن کا حصہ ہے، اس کے علاوہ اگر نہیں مانتے تو ہمارے پاس دلائل ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ میں نے کہا جناب ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کو کفایت کرے گی اور اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گی۔ اور وہ کون سی سورت ہے؟ وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ سورہ ملک ہے۔ میں نے کہا کہ جناب مکتبہ فکر جس کا جو بھی ہے وہ جانتا ہے کہ سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں، سورہ ملک کی 30 آیتیں، اگر بسم اللہ 7 شامل کی جائے تو 30 نہیں رہتی بلکہ کتنی بن گئی؟ 31 بن گئی۔ کملی والے نے فرمایا کہ 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو تبارک الذی بیدہ الملک سے شروع ہوتی ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کفایت کرے گی۔ میں نے کہا یہ جناب ہماری دلیل۔ ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ سورہ کوثر آپ کے نزدیک بھی اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تیسری آیت اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں نے کہا یہاں پر بھی بسم اللہ تو ساتھ لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے بغیر 3 آیتیں بنتی ہیں۔ اگر بسم اللہ کو بھی سورت کوثر کے ساتھ شامل کیا جائے تو 3 نہیں رہتی، پھر 4 بن جاتی ہیں۔ اسی طرح میں نے کہا ہمارے پاس 5ویں دلیل بھی ہے، آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 4 ہے، سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں؟ قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 4 آیتیں بنتی ہیں سورۃ اخلاص کی. قل هو اللہ کی 4 آیتیں اگر بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہوتی تو کوئی گروپ تو کہتا کہ سورۃ اخلاص کی 5 آیتیں ہیں، کیونکہ بسم اللہ کو شامل کریں تو سورۃ اخلاص 4 آیتوں والی نہیں رہتی، وہ 5 آیتیں بن جاتی ہیں. میں نے کہا یہ 4 دلیلیں ہماری 5ویں سرے کی دلیل ہے. وہ کون سی ہے؟ حضرت انس حضور کے صحابی آپ فرماتے ہیں کملی والے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نمازی اور اپنے درمیان حمد کو الحمد کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. پس جب بندہ کہتا ہے، حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا پس جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی. اگر سورہ فاتحہ کا بسم اللہ حصہ ہوتی تو اس حدیث پاک میں حضور نے الحمد سے شروع نہیں کرنی تھی، بسم اللہ سے شروع کرنی تھی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے اور اپنے درمیان حمد کو، یہ سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. پس جب بندہ پڑھتا ہے الحمد، کہاں سے شروع کی؟ حدیث پاک میں کہاں سے شروع کی؟ الحمد. میں نے کہا کہ جناب اگر سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو حضور الحمد سے شروع نہ کرتے، حضور بسم اللہ سے شروع فرماتے. تو حضرات محترم پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا قرآن نازل ہوا ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. پہلے جب حضور نبی کریم خط و کتابت فرماتے تھے نا تو خط کے اوپر لکھتے بے اسم کا اللہم، خط کے اوپر یہ جملہ لکھتے بے اسم کا اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ. جب حدیبیہ کے مقام پہ دونوں فریقوں کی صلح ہوئی اور صلح نامہ لکھا جانے لگا تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا صلح نامہ لکھو. صلح نامہ لکھنے سے پہلے اوپر لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضرت علی نے یہ لکھنے لگے تو وہ جو ان کی طرف سے ایلچی تھا نا وہ کہتا ہے نا یہ ہمارے لیے اجنبی الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ پہلے لکھتے تھے نا بے اسم کا اللہم ایسے لکھو. حضور نے فرمایا چلو یار تم ایسے کرو کہ تم ایسے ہی لکھو بے اسم کا اللہم. تو پہلے جب حضور خط و کتابت کرتے تھے تو بے اسم کا اللہم لکھتے، حالانکہ قرآن اس وقت بھی نازل ہو رہا تھا. اگر ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتی تو پہلی آیت بے اسم ربک الذی اقرا بسم ربک الذی خلق نہ آتی، بسم اللہ آتی. لیکن قرآن نازل ہوتا رہا، بسم اللہ ابھی نہیں آئی. جتنے تک پوری بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اتنے تک میرا پیغمبر خط و کتابت کے اوپر لکھتے تھے بے اسم کا اللہم. جب سورہ الاسرہ کی آیت نمبر 110 آئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ لفظ آئے سورہ الاسرہ میں تو حضور نے اس کے بعد بلا کیا لکھا؟ جب بھی خط لکھا تو آپ لکھتے بسم اللہ الرحمن. پہلے کیا لکھتے؟ بے اسم کا اللہم. حالانکہ قرآن نازل ہو رہا تھا. پتہ چلا کہ اگر ہر سورت سے پہلے یہ ہوتی تو پہلے نازل ہوتی، حضور بھی پہلے یہ لکھتے
پہلی خط و کتابت میں حضور نے لکھا بِاسْمِکَ اللہم۔ جب سورہ الاسراء کی آیت نمبر 110 نازل ہوئی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اس کے بعد پیغمبر بِاسْمِکَ اللہم کی جگہ لکھوانے لگ گئے کہ لکھو بسم اللہ الرحمن بس۔ اور جب سورہ نمل انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب سورہ نمل میں یہ نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ لکھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حدیبیہ کے مقام پہ سہیل تھا مکے والوں کی طرف سے، وہ اعتراض نہ کرتا کہ جناب جو پہلے لکھتے ہو وہ کیوں نہیں لکھ رہے بِاسْمِکَ اللہم، تو پتہ چلا کہ پہلے یہ الفاظ یہی تھے بسم اللہ کی صورت میں لکھے جانے والے، اور اس کے بعد حضور نبی کریم نے بسم اللہ الرحمن لکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب پوری یہ آیت کی صورت میں نازل ہوئی تو حضور نبی کریم نے پوری آیت کے طور پہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانی شروع فرما دی۔ حضرت عثمان بن عاص حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساتھ درس کا بھی حساب رکھ رہا ہوں کلاس کا، اور ساتھ آپ بور نہ ہو جائے تقریر کا بھی حساب رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عاص آپ صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں درد رہتا ہے۔ یا رسول اللہ جب سے مسلمان ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، قریب آئے، حضور نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، فرمایا 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ مل لو، اس کی برکت سے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ تو وہ دم جو حضور نے بتایا وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ فرمایا 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ پڑھا کرو کہ اعوذ بعزت اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، فرمایا 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک لو، اپنے ہاتھوں میں پہ پھونک کے اپنے ہاتھ اپنے جسم پہ پھیر لو، اللہ تعالیٰ ان لفظوں کی برکت سے تیرے جسم کا درد ٹھیک فرما دے گا۔ تو دم حضور نے کیا بھی اور دم کا حکم بھی دیا۔ طویل ساری زندگی حضور نے کسی کو نہیں دیا۔ اب جڑا نہیں نہ دیتا مڑا سی انجا دے بھی دیتا نا۔ اور میرے کو کئی بندے طویل لینا ہوں میں آنا دم کیتا کرو، یعنی کوئی جادو ٹونے دا مسئلہ ہوئے ایت الکرسی پڑھو تے آخری 2 ایتاں سورتاں پڑھو۔ کملی والے تے اس وقت نازل ہوئیاں جدو آپ تے جادو کرنے دی کوشش کیتی گئی تے آپ نے وہ پڑھیاں تے دم کرنا یا دسنا یا کراؤنا اے سنت ہے۔ تے طویل دے بھی کو میری مخالفت کوئی نہیں کہ اگر کوئی قرآن پاک دی آیت برکت واسطے گلے وچ پا لیندا ہے تو میں آنا اللہ دے پاک کلام چ برکت تے ہو سی۔ ہاں جتوں تک گل سنت دی ہے اے حضور نے اون دتا کوئی نہیں، جڑی گل سچی ہے وہ اے حضور نے خود طویل لکھ کے نہیں دیتا۔ تے اون اگر کوئی ہاں جنتر منتر جڑی ہے وہ اگر کوئی لکھے نا طویل دی صورت چ تے وہ شرک ہے، وہ اسی بھی نہیں مندے، وہ دی مخالفت ہم بھی کریں گے اس کی مخالفت۔ جو جنتر منتر اسلام کے علاوہ، قرآن کی آیتوں کے علاوہ، اللہ کے اسماء کے علاوہ
جو ایسے کلام یا ایسے جنتر منتر جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے کچھ لوگوں نے جہالت کے زمانے میں جناب وہ بڑے بڑے کام کرتے تھے، اور طویل وہ پرانے دیکھ کے میں تو حیران ہی ہو جاتا ہوں۔ بہرحال دم کرنا سنت ہے، کرو، قرآن کی آیتیں پڑھو، پڑھ کے پھونک مارو، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ باقی آیتوں کا تو اپنی جگہ ہے، صرف جو بسم اللہ ہے نا اس کے ہی بڑے کمالات ہیں۔ کیسر روم، جب روم فتح ہوا نا، روم کا کچھ علاقہ فتح ہوا، مصر فتح ہوا، تو روم کا بادشاہ اس کو کیسر کہا جاتا تھا، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جی حبشے کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ یہ ان کے نام نہیں تھے، وہ بادشاہ کو یہ لفظ کہتے تھے۔ یہ فرعون اس کا نام نہیں تھا، نام تو اس کا ولید تھا، اور لعنتی فرعون جڑا بڑا کافر ہے۔ یہ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو وہ فرعون ہی کہتے تھے، اور ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں۔ ہم بادشاہ کہتے ہیں، وہ کسرا کہتے ہیں۔ روم کے ہر بادشاہ کو وہ کیسر کہتے ہیں۔ تو جب کچھ علاقے فتح ہوئے، ایلچی آیا کیسر روم کی طرف سے عمر فاروق کی خدمت میں۔ جب وہ وہاں سے چلنے لگا تو کیسر روم نے کہا کہ یار یہ سیاسی طور پر تم ایلچی بن کے جا رہے ہو، پیغام لے کے جا رہے ہو، پیغام لے کے آؤ گے، ایک میرا ذاتی کام بھی کرتے آنا۔ اس زمانے میں میڈیکل تو اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفہ ہے، جس کا نام عمر فاروق ہے، اس کی خدمت میں میرا ذاتی سوال کرنا کہ میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے، بڑی دوائیاں کھا چکا ہوں، بڑے بڑے حکیموں کے نسخے آزما چکا ہوں، لیکن میرے سر کا درد نہیں ٹھیک ہو رہا۔ تو کہنا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے تو وہ ہمیں عطا فرما دیں۔ جب ایلچی آیا تو باقی سارے کام سرکاری سطح پہ جو کرنے تھے کر لیے، تو پھر اس نے کہا کہ جی ایک ذاتی پیغام بھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی کیسر روم نے کہا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی نسخہ ہے تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹوپی لے جاؤ۔ اس کو کہنا جب سر درد ہو تو یہ ٹوپی سر پہ پہن لینا۔ وہ ٹوپی لے کے گیا ایلچی، کیسر روم نے سر پہ پہنی تو درد ٹھیک ہو گیا۔ اس نے ایک بات محسوس کی کہ جب سر سے ٹوپی اتارتا تھا تو درد شروع ہو جاتا تھا، اور جب سر پہ ٹوپی پہنتا تھا تو درد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے ٹوپی اتاری، اپنے نوکر کو دی، اس کو کہا اس کو کھولو، اس کے اندر دیکھو تو صحیح ہے کیا۔ جب کھولا گیا ٹوپی کو، اندر سے پرچی نکلی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا